की आवाज को सुने। मैं चाहूंगा कि पास्टर मिसिस जवेद शमस खान वो सामने आएंगी और खुदा के खादम को बुके की सूरत में उनको वेलकम कहेंगे। हम जो जहां पर हम सभी बैठे हुए हैं इस प्रेस सेंटर के खुशहाल ग्रुप के बानी उनकी मिसिस को जोरदार तालियों में हम वेलकम कहते हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी बुक्का लेके जल्दी से आ जाएं। जोरदार तालियों में मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आप बड़े अच्छे लोग हैं। वक्त काफी हो चुका है। मैं चाहूंगा कि हम जल्दी से खुदा के कलाम की तरफ बढ़े और मैं सिर्फ गिनती के 12 मिनट आपके लूंगा। कितनी देर कलाम सुनेंगे? सिर्फ 10 से 12 मिनट, ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि वक्त को मद्देनजर रखते हुए, सारे शेड्यूल को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन सबसे गुजारिश है सिर्फ 10 से 12 मिनट है। बड़ी तवज्जो से बच्चे यीशु को प्यार करते हैं तो फिर यीशु के लिए 10 मिनट हम खुदावंद यीशु की बात सुनेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, 10 मिनट के लिए खुदावंद यीशु की बात सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी सादा सी बातें हैं। कोशिश कीजिएगा कि जितनी मेहनत आपने मसीह को वेलकम करने के लिए, इस दिन को वेलकम करने के लिए की है, उस सारे की बरकत का हासिल खुदा के कलाम में है। सिर्फ गिनती के 10 से 12 मिनट आपके लिए जाएंगे, जिसमें से 1 से 2 मिनट हो गए। तो प्लीज बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। मुकद्दस कलाम हक में से मत्ती की अंजील उसका पहला बाब 18 आयत। कलाम हक में यूं मरकूम है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह अल कुद्दूस की कुदरत से हामला पाई गई। कलाम हक का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। अभी हम बहुत सारे हवाले नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं कुछ हवाला जात आपको जुबानी बताऊंगा। यीशु मसीह का इस दुनिया में आना कोई इत्तेफाकन नहीं है, और ना ही यीशु मसीह किसी एक कौम के लिए आए, और ना ही ये दिन सिर्फ मसीहों की सेलिब्रेशन के लिए है। यीशु मसीह इत्तेफाकन इस दुनिया में नहीं आए, यीशु मसीह किसी एक कौम के लिए नहीं आए, यीशु मसीह किसी एक ग्रुप के लिए नहीं आए,
اور نہ ہی یہ دن صرف مسیحوں کے سیلیبریشن کے لیے ہے، بلکہ اگر ہم کلام پر توجہ کریں تو کلام حق، کلام خدا ہمیں بڑی سادگی کے ساتھ بتاتا ہے کہ یہ خوشخبری ہے جو تمام امتوں کے لیے ہے، تمام قوموں کے لیے ہے، اور یسوع المسیح کی آمد کل نسل انسانی کے لیے ہے۔ اس کی منادی ہر ادوار میں کی گئی۔ یسوع مسیح کے متعلق سب سے پہلے خدا نے خود پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کی 15 آیت میں گواہی دی، اور اس کی منادی کا آغاز باغ عدن سے شروع ہو چکا تھا۔ جب آدم نے گناہ کیا تو اس کے گناہ کے بدلے خدا نے ان کو پنش کی، تو تبھی اس نے فرما دیا جب شام کو یا ابلیس کے لیے سزا سنائی گئی، کہا کہ میں عورت کی نسل کے درمیان اور شیطان یا سانپ تیری نسل کے دوران عداوت ڈالوں گا۔ اور بے شمار خادمی دین نے جب اسے تحقیق کیا تو عورت کی نسل سے مراد یا عورت کی نسل سے اشارہ مقدسہ مریم یا خداوند یسوع المسیح کی طرف کیا گیا۔ نہ صرف توریت میں بلکہ زبوروں میں، صف انبیاء میں اور تمام تر انجیلوں اور خطوط میں یسوع المسیح کی گواہی دی گئی۔ لیکن یہ صرف کافی نہیں ہے، خدا نے خود گواہی دی، مختلف نبیوں نے اپنے وقت پر آتے ہوئے مسیح کی بابت گواہی دی، جس میں سے ہم عیسائیہ کو دیکھتے ہیں جس نے سادہ لفظوں میں کہا ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا۔ عیسائیہ اس کے 6 باب کی 9 آیت میں، پھر دوبارہ اس کے 7 باب کی 12 آیت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ زکریا میں یسوع کا ذکر ہے کہ وہ آئے گا۔ یسوع مسیح کا اس دنیا میں پیدا ہونا، اس کا بڑھنا، اس کا صلیبی سفر، اس کی خدمت، سارا پری پلان خدا باپ کا ہے۔ خدا نے پیشتر سے ہر دور کے لوگوں کو بتایا، خود بھی نبیوں کے ذریعے اور فرشتوں کے ذریعے، کچھ بھی اتفاقاً نہیں ہے، یہاں تک کہ یسوع المسیح کو صلیب پر دیا جائے گا، اس کی قبر میں کوڑے لگیں گے، اس پر تھوکا جائے گا، اس کے خلاف سیاست ہوگی، اسے قبر میں ڈالا جائے گا، پہلے سے بتا دیا گیا، پہلے سے لکھا گیا۔ یہ خبر پوری امت کے واسطے ہے، لیکن ہمیشہ دیکھنے میں آتے ہیں صرف مسیحی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اس کی گواہی خدا نے دی، نبیوں نے دی، رسولوں نے دی، ایون فرشتوں نے بھی اس کی گواہی دی۔ متی کی انجیل اس کے پہلے باب 18 آیت سے ہم دیکھتے ہیں، فرشتے نے آ کر خواب کے ذریعہ یوسف سے بات کی اور اسے کہا اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ جب یسوع پیدا ہوا تو گڈریوں کے پاس بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی فوج فرشتوں کی آئی اور جا کر انہیں بھی اٹھایا اور کہا ساری امت کو جا کر، ارد گرد کے لوگوں کو جا کر مسیح کی بابت بتاؤ۔ توریت میں، زبوروں میں، صف انبیاء میں، انجیل مقدس میں مسیح کی منادی کی گئی۔ اور ایک اور چیز، کیونکہ ہم یہاں پر مینورٹی ہیں اور ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو میجورٹی ہے، جب ہم جذباتی خادم ہو جاتے تو ان کو کیسے یہ خبر دیں، ہمیں انہیں نہ بھی خبر دیں تو خدا نے تاریخ کے ذریعے انہیں پہلے سے خبر دے دی۔ میں کچھ حوالے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کے حوالہ جات ہیں، اگر کوئی نوٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ سورہ عمران اس کی 45 آیت میں لکھا ہے، جب فرشتہ نے مریم سے کہا کہ مریم، خدا تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی، ایک خوشی کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح ہے۔ قرآن مجید میں لفظ مسیح لکھا گیا ہے، میں نے جب اسے انگلش میں دیکھا تو لکھا گیا ہے
لفظ کرائسٹ استعمال کیا گیا ہے. جب میں نے اسے عربی میں دیکھا تو لکھا گیا ہے مسیح, اور جب اسے مزید ترجمہ کیا گیا تو مسیح کے لیے لفظ مزایا استعمال کیا گیا ہے. پھر سے دہراتا ہوں, سورۃ ال عمران اس کی 45 آیت, جب فرشتے نے مریم سے کہا کہ مریم خدا تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح ہے. یہ بالکل کریکٹ ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے اس میں بالکل بھی چینج نہیں کیا. ایسا نہیں کہ میں نے عیسیٰ کو مسیح لکھا, یہ قرآن میں بھی اس کی بشارت دی گئی. اس کا نام مسیح ہے, یعنی ابن مریم ہوگا, جو دنیا اور آخرت میں بڑا بار بار اور خاصوں میں سے ہوگا. پھر آیت 47 میں, اگر کوئی ریکارڈنگ کرنا چاہے تو اسے لے سکتا ہے. آیت 47 میں مریم نے کہا, پروردگار میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں جیسا انجیل مقدس میں لکھا گیا, کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں. فرمایا کہ اللہ اسی طرح تو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے اور ہو جاتا ہے. اور آخری آیت سورہ عمران کی 55 آیت, پہلے 45 پڑھی گئی, پھر 47 پڑھی گئی, اب 55 آیت. اس وقت اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہاری دنیا میں رہنے کی عمر پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کروں گا, اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے, اے عیسیٰ اے مسیح, اور جو لوگ تیرے پیچھے چلیں گے, اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے, اور جو لوگ تیری سنیں گے, وہ تا حیات قیامت تک کافروں پر غالب رہیں گے. آمین. ہم جانتے ہیں کہ خدا نے اپنے آپ کو کبھی بے گواہ نہیں چھوڑا. اس سے بیشتر کہ آپ گواہی لے کر جائیں, خدا نے خود لکھوا دی. تمام تر امتوں کے لیے خوشخبری ہے, کیونکہ خدا نے صرف مسیحوں سے ایسی محبت کر کے اپنا بیٹا نہیں بخش دیا, نہ صرف ہندوؤں سے محبت کر کے بیٹا نہیں بخش دیا, صرف پٹیاں واسطے یا مٹواں واسطے انہیں اپنا بیٹا نہیں بخش دیتا. دل اپنے آپ سے فخر نہ کریں کہ صرف 80 خاصا, بلکہ خدا نے دنیا سے محبت کی اور اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اگر آپ مبارک ہونا چاہتے ہیں تو جو بھی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی. 10 منٹ ہو گئے جی. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت. سب اپنے سروں کو جھکائیں گے. صرف 1 منٹ میں آپ کا اور لوں گا, کیونکہ میں نے کہا تھا 10 سے 12 منٹ. 1 منٹ آپ کا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. جو بتایا گیا یہ مختصر تھا, وقت کو سمجھتے ہوئے 1 سے 2 منٹ ضروری ہیں. کیا نئے کپڑے پہن کر کرسمس منایا جا سکتا ہے؟ اگر نئے کپڑے نہ ہوں تو کرسمس نہیں. اگر گھر میں اچھا کھانا نہ بنے تو کرسمس نہیں. تو پھر کیوں ہم کپڑے اور جوتی سے اپنے ماں باپ کو تنگ کرتے اور لڑتے ہیں؟ ماں باپ کو ایسا لگتا ہے کہ کرسمس سے صرف بچیاں دیں. ہرگز نہیں. اپنے اس رویے کو بدلے. بلکہ کرسمس کی خاصیت صرف سیلیبریشن یہ نہیں ہے, ناچ لیا, گا لیا اور چرنی کا ایک ٹیبلو کر دیا. دس از پارٹ آف کرسمس اینڈ ویری گڈ. یہ بہت اچھا ہے. وٹ ایور یو آر ڈوئنگ لائک دیٹ, جیسا آپ نے یہاں پر کیا. پر کرنتھس کے نام پالوس کا دوسرا خط, پاک روح نے اس کے 5 باب کی 16 سے 18 آیت میں لکھوا دیا کہ یہ خوشخبری کا اور میل ملاپ کا پیغام اب تمہیں سونپا گیا. اگر آپ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو دس از ریئل میننگ آف کرسمس. خدا کی مرضی یہ ہے. شاید آپ ڈرامہ کرتے نہیں بھی کریں گے تو کوئی بات نہیں, اچھا ہے. دس از اے وے ٹو لرن دا چلڈرن. آپ بچوں کو سکھاتے ہیں, اچھا ہے. لیکن یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے. اگر کوئی کرسمس سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے تو یہ مسیح کی خوشخبری دوسروں تک پہنچائے. آمین.
اور آپ کو خوش کر سکے. شکریہ جی. بہت شکریہ پائد صاحب, بڑا ہی اچھا کلام پائد صاحب نے ہم سب تک پہنچایا. ایک بار زوردار تالیاں ہم پاسٹر اسکل کے لیے بجائیں.